زادہ صاحب, پروفیسر افضل جاوید, پروفیسر خالد مفتی, پروفیسر معتد رانا صاحب, پروفیسر Zain Ullah Kakar, who is the groom of, I think, today's event, and today being the inaugural dinner of this 3-day conference, National Psychiatric Conference by Pakistan Psychiatric Society, and there are other colleagues like Iqbal Afridi Sahab, whose presentation was, I think, very nice, and Professor Farid Minhas Sahab. We would have loved to hear you. اگر صبح ناشتے کے بعد اگر آپ اپنی پریزنٹیشن دیتے تو ہم زیادہ بہتر طور پر اس سے بینیفٹ کرتے. اینی ہاؤ, کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو, آپ سب اور مائی فیلو ڈاکٹرز اینڈ ممبرس آف دی پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی آرگنائزرز, السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ ٹو یو آل. آپ سب کو بہت ساری دعائیں دی. اچھا, آپ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی اور یہ جو آرگنائزرز ہیں آج کی کانفرنس کے 3 دن کی کانفرنس کے, انہوں نے آپ کو اس انوگرل ایونٹ میں کوئی مفت آپ کے لیے ڈنر رکھا ہوگا. کوئی لنچ یا ڈنر جو ہے وہ آپ کو فری میں سرو ہوگا, لیکن یہ دنیا میں کہا جاتا ہے دیر از نو فری لنچ, دیر از نو فری ڈنر, اینڈ ٹوڈیز ڈنر از گوئنگ ٹو کم ایٹ اے کاسٹ آف 12 اسپیچز, 12 ایڈریسز, few presentations. تو یہ آپ کو سب سننے کے بعد شاید آپ کو کھانا ملے گا, اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو بریکنگ بیریئرز ہے تو آپ کو بھی 12 لوگوں کی تقریروں کے بیریئرز کو بریک کرنا ہوگا, اور یہ 12 تقریریں جو اور یہ جو لیکچرز اور یہ جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ بہت کام کی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بیریئر کو بریک کر کے ہی آپ کی ریزیلینس ڈیولپ ہوگی اور آپ میں لچک پیدا ہوگی, پھر آپ سنبھل کر ابھریں گے اور استقامت کے ساتھ پھر آپ ڈنر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سب سے. اچھا, دوسری بات یہ کہ آئی ول بی ویری بریف اینڈ ایز بریف ایز فرید اسلم مناس صاحب, تو میں بھی اتنا ہی بریف بات کروں گا, کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اچھا دیکھیں, مجھے معلوم ہے کہ بھائی آج کی یہ جو کانفرنس آپ نے شروع کی اس کے 2 امپیریٹیوز ہیں. ایک تو بریکنگ بیریئر ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹگماز ہیں اور اسی طریقے سے جو آپ کی اور لمیٹیشنز ہیں, جو سسٹمک لمیٹیشنز ہیں, وہ بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بنتی ہے آپ کی پالیسی میں, ایجوکیشن میں, اور جو مینٹل ہیلتھ کیئر اور اس کی جو اویئرنیس ہے اس میں جو آبسٹیکلز ہیں, رکاوٹیں ہیں, وہ آپ کو دور کرنی ہے. ظاہر ایک ایشو تو آپ کا یہ ہے. The second imperative that you have embodied in the chosen theme, وہ ظاہر ہے کہ you want to build resilience, تاکہ لوگ mentally prepare ہوں, ایک انڈیویجول ہو, فیملی ہو, کمیونٹی ہو, سوسائٹی ہو, نیشن ہو, کہ اگر کوئی چیلنج آتا ہے, کوئی ایڈورسٹی آتی ہے تو اس کو کیسے فیس کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے لوگوں اور عوام کو مزید ریزیلینس کی طرف نہ لے جایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ رنج سے خونگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, رنج سے خونگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پر اتنی بڑی کہ آسان ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹیکہ لگا رہے ہیں مجھ کو تیار کر کے مزید آزمائشوں کے لیے, مزید سختیوں کے لیے. وہ پہلے ہی بہت ساری سختیاں جھیل چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پانی آتا نہیں ہے اور پھر گٹر کا پانی جاتا نہیں ہے, رات کو بجلی نہیں ہے, دن میں گیس نہیں ہے. بہت سارے یہ جو اسٹریس ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کاز ہے. سو آئی تھنک دس کانفرنس آلسو نیڈس ٹو پونڈر ایٹ دی اینڈ ہی سے کہ یو ہیو ٹو connect the theme of this 3-day conference with the comprehensive issues and problems and challenges that our whole nation is faced with. But یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئسولیشن میں کوئی کام کر رہے ہوں, اوبلیوین میں کوئی کام کر رہے ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ what goes around comes around. جو لوگوں کو ہم دے رہے ہیں
جو ہم بو رہے ہیں وہی تو فصل ہم کاٹیں گے. ظاہر ہم اس سے زیادہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سو یور رول ڈز ناٹ اینڈ ان ڈوئنگ اے ڈائگنوسس آف سائکیٹرک ایشوز اینڈ پرابلمس اینڈ دین جو ہے وہ پرسکرائبنگ ٹریٹمنٹ. یہاں پر آپ کا رول ختم نہیں ہے. آئی نو ایک محاورہ وہ کہتے ہیں کہ چیک آف آل اینڈ ماسٹر آف نان. میرے خیال میں یو آر ماسٹر آف ون بٹ دین یو ہیو ٹو بی چیک آف آل آلسو. کیونکہ ایک چیز پاکستان میں اچھی ہے ایز کمپیئر ود دا ویسٹ کہ وہاں کی ڈائگنوسس اچھی ہے, ہماری شاید پروگنوسس اچھی ہے. اگر ایک بار ہم ڈائگنوسس کر لیں اپنی کرونک ایلمنٹس which affects the body politic of Pakistan, which affects the body economy of Pakistan, which affects the body social life of Pakistan, I think then we will be able to break the barriers of all kind and build a resilience which of course will give birth to a nation which will be an effectively a resilient nation, not a vegetative robotic ریزیلینٹ نیشن. کہ ہم لوگوں کو سن کر دیں, بے حس کر دیں کہ وہ مسائل کو اتنا سہیں, آزمائشوں کو اتنا بھگتے ہیں کہ وہ اتنے ریزیلینٹ ہو جائے کہ ان کی نظر میں وہ مسائل و مشکلات وہ اس کے بارے میں سوچیں گی. تو ہم ان سے وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ان کی ریزیلینس اتنی نہیں بڑھانی چاہیے کہ ہم ان سے ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کہیں آؤٹ کر دیں ان کی لائف میں سے. جو حص ہے وہ رہنی چاہیے, جو احساس ہے وہ رہنا چاہیے, جو درد ہے وہ رہنا چاہیے. کیونکہ اگر وہ احساس و درد نہیں ہے تو پھر تو یہ ہوگا کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اور پھر اگر نظام کے بارے میں بات نہیں کریں گے, اس بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات نہیں کریں گے جو 70 سال ہم سب نے 75 سال گزارے ہیں, اس کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ ہمیں کس عطار کے لونڈے کے پاس جانا ہے, اب ہمیں کہاں پر دوا لینی ہے اور ہمارے مختلف امراض کا کہاں پر علاج ہے. تو ایک چیز سے بھی کانٹ بی آبلیویس آف ون ویری امپورٹنٹ اینڈ انڈر لائن ایشو کہ ہماری پاپولیشن کنٹرول جو ہے وہ سب سے بڑا جس پر پالیٹیشنز بھی بات کرتے, پالیسی میکرز بھی بات کرتے. بالکل صحیح کہا تھا زین ٹاپر نے کہا تھا, اقبال آفریدی صاحب نے, بلکہ اس سے پہلے کسی نے کہا تھا کہ بھائی پالیسی میکرز اور پالیٹیشنز یہ جو سائیکیٹرک النیسز ہے یا مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر اس پہ بات ہی نہیں کرتے. یہ بات تو طے ہو گئی ہے, کہیں پر بھی آپ جا کے بات کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ کمز فرسٹ, the physical health comes later and mental health is more important than the physical health. یہ تو میرے خیال میں is proven beyond any comprehension, any doubt. تو یہ تو چیز طے ہے اور ثابت شدہ ہے. تو میرے خیال میں I offer myself because I come here to see in what shape and condition my psychiatric society or psychiatric جو therapist ہیں کس حال میں ہیں. کیونکہ اس وقت جو ساری صورت حال ہے, میرا آنے کا مقصد بھی کہ میں جانوں اینڈ آئی واز لکی انف ٹو ہیئر اے فیو جو آپ لوگوں نے یہاں پر ایڈریسز کی, جو پیپر پڑھا فرید ناز صاحب نے, تو اٹ ہیز ایڈیڈ ٹو مائی نالج آلسو مجھے. اور جو انہوں نے آخر میں خلاصہ دیا وہ یہ ہے کہ وی آل ہیو ٹو پروڈیوس بیٹر ہیومن بینگس, دین بیٹر ڈاکٹرز, دین بیٹر سائیکیٹرسٹ, دین بیٹر پالیٹیشنز. اگر انسان نہیں, انسانیت نہیں, مقابلہ اصل میں پوری دنیا میں جو ریس چل رہی وہ آدمیت اور انسانیت میں چل رہی ہے. تو ہمیں آدمیت کے پھول سے نکل کر جو ہے وہ انسانیت کی اس میں جانا ہوگا. اور وہاں جا کے اگر ہم پالیسی بنائیں گے, اگر ہم وہاں جا کے فیصلے کریں گے اور ڈیسیشن میکنگ وہاں ہوگی, اور وہاں اچھے انسان معاشرے سے پیدا ہوں, معاشرہ کیسے اچھا بنے گا, ہماری جو جمہوری اور سیاسی اور منتخب ایوان ہے وہ کیسے بہتر بنے گی, جو مختلف قسم کی ڈسکریمنیشن سے, امتیاز ہے, ناانصافی, انجسٹس ہے, وہ کیسے ختم ہوگی. تو میرے خیال میں آپ کو پھر اخبار میں یہ خبر نہیں پڑھنی پڑے گی جو میں نے کل ہی پڑھی کہ بھئی اس دنیا میں پاکستان کے اندر ایک ایسا شہر آرکیولوجسٹ نے کھدائی کے دوران نکالا ہے جو 5000 سال پرانا ہے, لیکن موجے دڑوں میں اور اس شہر کراچی میں یہ فرق ہے کہ اس میں 4 کروڑ زندہ انسان بھی نکلے ہیں, ورنہ موجے دڑوں میں زندہ انسان نہیں نکلے تھے. لیکن آرکیولوجسٹ نے بتایا کہ یہ ایک ایسا شہر نکلا ہے کہ جس میں 4 کروڑ زندہ انسان بھی نکلے. تو اس کا مطلب ہے دس از ون تھنگ دیٹ 25 کروڑ پیپل in Pakistan, then life matters and is
deeply integrated and related with the stability, progress, growth and survival of this city. Islamabad, Pindi, Quetta, Peshawar, everybody there में बहुत सारे लोगों का कसूर होगा, हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं. हम ये नहीं कहते कि हमने गलतियां नहीं की, लेकिन हम उन गलतियों को आने वाली जनरेशन को इसलिए बताना चाहते हैं कि वो उन गलतियों को रिपीट ना करे कम से कम. और अब हमारी जो सारी जिद्दोजहद है उसका खुलासा क्या है कि भाई लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, वो होने चाहिए. फिर इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना कितना इम्पोर्टेंट है. एजुकेशन, हेल्थ पर 5% ऑफ GDP बजट जाना चाहिए जो नहीं जा रहा. अगर हम सब, आपकी सोसाइटी भी अगर ये सारी चीजों को भी साथ लेके चले, आप अपने काम बहुत अच्छे करें. यू आर डूइंग अ वंडरफुल पीस ऑफ जॉब. हेड्स ऑफ टू यू. आपको सैल्यूट है आपकी सारी काविशों पर. एंड टू योर रेजोल्यूट, टू योर रिजॉल्व, टू योर प्लेज, टू योर कन्विक्शन, टू योर डिटर्मिनेशन कि आप ये 26वीं कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं. आपका रेजोल्यूट है. बहुत सी चीजों की अवेयरनेस आपने आगे बढ़ाई है. एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन सारी चीजों को, हर तरह के मेंटल डिसऑर्डर को. लेकिन बहुत सारे टैबूज अभी हैं, स्टिग्मा अभी हैं. पाकिस्तान में साइकिक क्या होता है, साइको क्या होता है, साइकेट्रिक इलनेस क्या होती है, बहुत सारी चीजों का फर्क आम लोगों को नहीं मालूम. तो पॉलिटिकल लोगों की भी आगे ट्रेनिंग करें, उन्हें भी बताएं. हमारी नेशनल असेंबली में आए, हमारे सेनेट में आए और वहां भी अवेयरनेस दें, उनको इसकी अहमियत के बताएं. और फिर अर्बन स्ट्रेस, अर्बन लाइफ, और ये फिर कराची जैसी जो एक स्ट्रेस है मेरे ख्याल में, जिसमें हम किसी एक को कसूरवार न ठहराएं. कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार है. हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए और उससे जो है वो मेरे ख्याल में बाहर आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए. तो मेरे ख्याल में मैंने जल्दी में जो गुफ्तगू मैं कर सकता था मैंने कर दी है. मॉरल इम्पॉर्टेंट है, एथिक्स इम्पॉर्टेंट है, हमारी जिम्मेदारियां इम्पॉर्टेंट है, एहसास इम्पॉर्टेंट है. जो कुछ आप लोगों ने बातें की, मैं आपके साथ वही सारी बातें शेयर करता हूँ. हमारी पॉलिसीज को बेहतर होना है. पॉलिसीज पर अगर लेजिस्लेशन है, पॉलिसी में हेल्थ की पॉलिसी में मुस्तफा कमाल भाई से मैं बात कर सकता हूँ कि उसमें साइकेट्री की जो सिग्निफिकेंस है उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए. और इट हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल हेल्थ पॉलिसी. दिस पॉलिसी इन दी जो है वो साइंस ऑफ साइकेट्री तो कैसी होनी चाहिए, तो उसको भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं. इसमें आई विल ऑफर माई सर्विसेज. अगर उसमें वहां पर कोई बात पहुंचानी है, कोई डॉक्यूमेंट पहुंचाना है, कोई रिसर्च हुई पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड्स है, क्या हो रहा है, इलाज क्या है. और कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है. तो आपके नफ्सियाती अमराज और नफ्सियाती मसाइल और आसाबी मसाइल के पैदा होने से पहले तो हमें पूरे मुल्क को सही करना है. हमें अपनी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को सही करना है. हमें ट्रैफिक की साइंस देनी है, सिविक साइंस देनी है. हमें तो हर शोबे में लोगों को एजुकेट करना है. वो प्रिवेंशन होगी तो फिर ये साइकेट्रिक इलनेसेस या मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो नहीं आएंगे, कम हो जाएंगे. तो फिर आप तक जो बीमारियां आ रही हैं उनके पीछे तो एक पूरा मुल्क में जो सिस्टम का डिसऑर्डर है उसको हमें सही करना है. तो मेरे ख्याल में हम उस तरफ भी इंशाल्लाह तवज्जो देंगे. और आई एम रेडी टू बिल्ड ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स, बिल्ड ब्रिजेस. पॉलिटिशियंस पर उंगलियां जरूर उठाएं, लेकिन आए पॉलिटिशियंस के साथ बैठे हैं. डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में भी जहां लेजिस्लेशन जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अगर ये जरूरी है, तो कोई पॉलिसी पेपर बनाने हैं, हेल्थ पॉलिसी को बेहतर करना है, उसमें साइकेट्री की उसको डालना है. तो आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज, माई पार्टी इज ऑफरिंग सर्विसेज. मेरा हेल्थ मिनिस्टर, मेरा एजुकेशन मिनिस्टर भी आपके लिए हाजिर. आप बताएंगे तो हम आपके साथ बैठ जाएंगे. आपकी एक इसमें आखिरी एक शेर पढ़ के मैं चला जाऊँ, क्योंकि आपने सिंधी सभा में 2 अशआर पढ़े थे, तो मैं 2 अशआर और पढ़ देता हूँ. एक तो ये है कि किस पर पढ़ूँ, कराची में पढ़ूँ या वैसे ही पढ़ूँ? कराची में पढ़ूँ. मेरे शहर का शुमार बदतरीन में है, मेरे शहर का शुमार बदतरीन में है, सिर्फ ये सर ही सलामत है धड़ जमीन में. मेरे शहर का शुमार बदतरीन में है, सिर्फ ये सर ही सलामत है धड़ जमीन में है. इसीलिए तो और ज्यादा कमाता हूँ कि उसे भी पाल रहा हूँ जो आस्तीन में है. पाकिस्तान में